لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، ایک بار پھر عید الاضحیٰ کے جو مسلمانوں کا ایک انتہائی مقدس تہوار ہے اور ایک عظیم الشان قربانی اور ایک عظیم الشان بندگی کی یاد میں اہل ایمان پورے عالم کے اندر اس تہوار کو مناتے ہیں۔ اس تہوار کے مطابق جو ہے اس یاد دہانی اور تذکیر کے عمل سے گزرتے ہیں کہ جو آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اللہ رب العزت کے ایک عظیم اور فرما بردار بندے مسلم کامل ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے خود اور اپنے پورے اہل خانہ کی اس قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ رب العزت کی عبدیت کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کی یاد میں ہر سال اہل ایمان اس عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر اسے تذکیر اور یاد دہانی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، یہ جو عید الاضحیٰ کے ابتدائی ایام ہے، پہلا جو عشرہ ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ پورے سال بھر کے اندر ایام میں دنوں کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین عشرہ اور سب سے زیادہ افضل ترین ایام ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اور اگر راتوں کی بات کی جائے تو حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ راتوں میں سب سے زیادہ افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی وہ طاق راتیں ہیں، بلکہ وہ پوری کی پوری آخری عشرے کی راتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے طاق راتوں کو شامل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مغفرت کے لیے، اہل ایمان کے گناہوں سے نجات کے لیے شب قدر جو ہے وہ اہل ایمان کو عطا کی۔ وہ شب قدر کے جو پروردگار کی نگاہ میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، وہ شب قدر کے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے عظیم الشان کلام قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول فرمایا۔ تو راتوں میں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے زیادہ افضل ترین عشرہ ہے، اور اگر دنوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ذی الحج کا جو ابتدائی عشرہ ہے، پہلے 10 دن، یہ سب سے زیادہ افضل ترین ایام میں سب سے زیادہ افضل ترین عشرہ ہے۔ اس میں ویسے تو خیر صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو وہ تکبیرات کا جو ہے وہ ورد شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بازاروں میں پبلک مقامات کے اوپر نکل جاتے اور وہاں پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیرات جو ہے وہ ادا کیا کرتے، اور ان کے جلو میں چلنے والے لوگ بھی بآواز بلند جو ہے وہ ان تکبیرات کو جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے عشرے کے روزے کے حوالے سے بھی ترغیب دی، اور خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دن روزے رکھنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ایام ہیں کہ جو انتہائی زیادہ فضیلت والے ہیں، انتہائی زیادہ بابرکت ہیں، انتہائی زیادہ مقدس ہیں۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، یہ جو حج کے ایام ہیں اور جو قربانی کا یہ پورا مرحلہ ہے، تو یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خانوادے اور ان کے پورے اہل خانہ کے طرز عمل کی نشاندہی کرتا ہے، ان کے اس پورے عمل کو اہل ایمان کے سامنے واضح کرتا ہے
کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے اس عظیم الشان بندے اور اس کے اہل خانہ کے کیے گئے کاموں کو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر قائم فرما دیا۔ ہم یہ جو حج اور قربانی کے اس پورے مرحلے سے اور اس پورے عمل سے گزرتے ہیں تو یہ اس عظیم قربانی کی یاد ہوتی ہے کہ جو آج سے 4,500 سال پہلے اس مکۃ المکرمہ کی سرزمین کے اوپر، کہ جسے اس زمانے میں بکہ کا نام دیا جاتا تھا، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس ہونہار بیٹے کہ جس کی عمر بمشکل 10-12 سال کی تھی، اور وہ عمر کہ جس میں انسان کو اپنی زندگی کے بڑے مقاصد سے کوئی خاص آگاہی اور آشنائی حاصل نہیں ہوتی، لاابالی پن کی عمر ہوتی ہے، لاپرواہی کی عمر ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں معاً اپنے بیٹے کا خیال آیا کہ میری نگاہ میں میرا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی چیز تو میرا یہ ہونہار اور فرمانبردار بیٹا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے اس بیٹے سے کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے باپ کو جواب دیا کہ ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو جو کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس سے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو قربان گاہ کی جانب جو ہے وہ لے کر چلے۔ وہاں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو لٹایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب لیٹ گئے تو اس موقع پر انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، ایسا کیجئے کہ جب آپ مجھے قربان کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں میری شکل، میرا چہرہ دیکھ کر جو ہے کوئی لغزش آ جائے، تو آپ جو ہے اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ لیجئے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی فرد ذبح ہونے جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جس فرد کو یہ احساس ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کس کے ارشاد کی تکمیل کے اندر جو ہے وہ اس عمل کو کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ سخت ترین مرحلہ بھی بے انتہا آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کرتے ہیں، سب سے شدید ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد محترم نے اس موقع کے اوپر یہ ثابت کر دکھایا کہ انہیں اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو اپنے معبود سے، اپنے پروردگار سے، اپنے رب اور اپنے الہ سے جو ہے وہ یہ محبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری پھیری، چھری کا دباؤ ڈالا، تو اس موقع پر آسمان سے ندا آئی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ اور پھر اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نعم البدل کے طور پر اس مینڈھے کو جو ہے وہ ذبح کیا۔ انتہائی عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، اس موقع کے اوپر جب ہم اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس مینڈھے کی قربانی تو یاد رہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ پر اس مینڈھے کو جو ہے وہ قربان کیا، لیکن اس موقع پر باپ بیٹوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس موقع پر تسلیم و رضا کی ایک جو نئی داستان جو ہے وہ رقم ہوئی، اس موقع پر اللہ رب العزت سے والہانہ محبت کا جو اظہار ہوا، تو وہ جو ڈائلاگ ہے ان باپ بیٹے کے درمیان، وہ جو مکالمہ ہے کہ جو ان دونوں افراد نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا، تو وہ ہمارے ذہنوں سے یہ مکالمہ جو ہے وہ محو ہو جاتا ہے۔
یہ تذکرہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور صرف ہمیں مینڈھی کی قربانی جو ہے وہ یاد رہتی ہے۔ حالانکہ اس موقع کے اوپر اہل ایمان کو سب سے زیادہ اگر یاد رکھنی کوئی چیز چاہیے تو وہ ان باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کا، اور اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی قیمتی ترین متاع کو قربان کرنے کا، تو یہ ہمیں اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کہ جب وہ عراق کے ایک مقام ار میں پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کر بڑھاپے کی حالت تک، یعنی اگر آپ کبھی ان کے اس پورے ہجرت کے سفر کے اوپر جو ہے وہ غور کریں اور نقشہ کے جو آج کئی تفاسیر کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت دین کے لیے جو سفر کیا اور جہاں جہاں پر وہ گئے، تو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی جانب متوجہ کرنے کے لیے، بندوں کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سفر کو جو ہے وہ انجام دیا۔ تو پوری زندگی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی، ان کے اہل خانہ کی جو ہے وہ اسی یاد کے اندر جو ہے وہ گزری ہے۔ لیکن چونکہ اس موقع پر جو ہمارا موضوع ہے وہ حج اور قربانی ہے، تو ہماری گفتگو بھی اسی موضوع کی مناسبت سے جو ہے وہ محدود رہے گی۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس عظیم قربانی کا تذکرہ کیا کہ جس کی یاد میں اب اہل ایمان ہزاروں سالوں سے اس قربانی کو کر رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا موجود رہے گی، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، تو جانور کی گردن پر چھری پھیر کر وہ دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے، اس کی یاد دہانی کریں گے کہ جب اللہ رب العزت انہیں حکم دے گا تو وہ اپنی خواہشات نفس کے اوپر، وہ اپنی آرزوؤں پر، وہ اپنی تمناؤں پر، وہ اپنی تمام تر محبوب چیزوں پر، ہر اس چیز پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اور اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بنے، تو ان کے اوپر چھری پھیرنے کے اوپر جو ہے وہ یہ امت، یہ اہل ایمان جو ہے وہ آمادہ رہیں گے۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، اسی طریقے سے اگر ہم اس حج کے مناسک کی بات کریں، وہ حج کے مناسک کے جس میں آج جو ہے وہ دنیا سے لاکھوں اہل ایمان جو ہے اس سرزمین کے اوپر، اس مقدس مقام کے اوپر موجود ہیں، اور مناسک حج کر کے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اس کی محبت کو حاصل کریں گے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کا سامان کریں گے۔ تو یہ جتنے مناسک حج ہیں اور وہاں پر موجود آب زمزم کے جو ایک انتہائی متبرک اور مقدس پانی ہے، وہ آب زمزم کے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، بھوکوں کے لیے غذا ہے، پیاسوں کے لیے جو ہے وہ پیاس بجھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو وہ آب زمزم یہ بھی در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا اور اس بھوک اور پیاس کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تا قیامت ان کی ایڑیوں سے ایک ایسا چشمہ جو ہے وہ جاری کر کے دیا کہ جس کو پی کر اہل ایمان جو ہے وہ آج بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اس ویران سرزمین پر مکے کے اس مقام کے اوپر اپنی اہلیہ کو اور اس شیرخوار بچے کو چھوڑا، تو اس موقع پر حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر سے جب یہ واپس پلٹے تو کہا کہ ابراہیم آپ ہمیں کس کے آسرے پر، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ پھر جب دوبارہ اس نیک خاتون نے پھر حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم آپ ہمیں کس کے بھروسے پر یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش رہے، چلتے رہے۔ لیکن جب تیسری بار حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ سوال دہرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے، پلٹے اور پھر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہاجرہ، اللہ رب العزت کے بھروسے پر، اللہ تعالیٰ کے سہارے پر۔ تو اس عظیم خاتون نے
اپنے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے اس موقع پر جو ہے وہ جواب دیا کہ اگر آپ اللہ کے بھروسے پر ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ برباد نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رخصت ہوئے۔ تو آج یہ آب زمزم در حقیقت اسی جو ہے وہ پیاس، اسی کرب، اسی بلا، اسی مصیبت کے نتیجے میں اس سے زیر زمین پانی کا جو ہے وہ نکاس ہے، اس زیر زمین پانی کا جو ہے وہ بہاؤ ہے کہ جو رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا، اور اہل ایمان اور عام انسان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں گے، اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جب حجاج کرام جو ہے وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ بھی اس موقع پر حضرت بی بی ہاجرہ کے اس عمل کی یاد ہوتی ہے کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے بچے کو بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھا تو وہ کسی قافلے کے، کسی کھانے پینے کی چیز کی تلاش کے اندر صفا پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ چڑھیں۔ پھر انہیں اپنے بچے کا خیال آیا کہ بچہ وہاں پر تنہا اور اکیلا ہے، کوئی درندہ آ کر بچے کو چیر پھاڑ نہ ڈالے۔ پھر بچے کی جانب واپس پلٹیں، پھر وہ مروہ کی جانب گئیں، پھر وہاں پر بچے کا خیال آیا، پھر بچے کی جانب آئیں، پھر صفا کے اوپر چڑھیں۔ اللہ رب العزت کو اپنی اس محبوب بندی کا یہ عمل اس قدر بھایا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو مناسک حج کے اندر جو ہے وہ شامل فرما دیا۔ اور آج حجاج کرام جب یہ سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، جب یہ 7 پھیرے لگاتے ہیں، تو در حقیقت حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں، اس عظیم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے والہانہ محبت کو یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی بندگی کا جو ہے وہ ثبوت دیا۔ اسی طریقے سے اس حج کے اندر کیے جانے والا طواف، اس حج کے اندر جو ہے وہ جو اشواط ہوتے ہیں، اس میں جو رمل کیا جاتا ہے، اس کے اندر حجر اسود کا بوسہ ہے، اس کے اندر قربان گاہ کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کو نحر کرنا ہے، اس کے اندر وقوف منی ہے، وقوف مزدلفہ ہے، اس کے اندر عرفات کا وقوف ہے۔ تو یہ جو تمام کے تمام مناسک حج ہیں، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے اہل خانہ کے بتائے ہوئے، ان کے سکھائے ہوئے، ان کا وہ والہانہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قائم و دائم فرما دیا۔ اور حجاج کرام جب بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے اس سے سرزمین کا رخ کرتے ہیں تو اس سے مناسک حج، ان ارکان، ان واجبات، ان جو ہے وہ سنن کو ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے اس سے پورے تذکیر اور یاد دہانی کے عمل سے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اپنی گفتگو کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے میں 1-2 نکات کی جانب اشارہ کروں گا اور اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس سے پورے بندگی، اس پوری کامل عبدیت کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلم کا جو ہے وہ خطاب دیا کہ ایک ایسا بندہ کہ جس نے اپنی اطاعت کو اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ خالص کر دیا، جو اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جھک گیا۔ ویسے تو تمام کے تمام بندے کہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں یا فرما بردار ہوں، وہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مقام کے اوپر قرآن میں عباد الرحمن ان بندوں کو کہا ہے کہ جو واقعتاً اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو مسلم تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر کامل مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور انہی کے اس اسلام کے اتباع کا اور اس کی اطاعت کا اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے اہل ایمان کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام پر حنیف کہہ کر پکارا، یعنی حنیف وہ فرد
کہ جو تمام اطراف سے تمام جہتوں سے کٹ کر جو ہے وہ صرف و صرف اللہ رب العزت کا ہو کے رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر طرف سے کٹ کر جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ہو کے رہ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی یاد کے اندر اور اسی محبت کے اندر جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کی۔ اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے یہی دعوت دی کہ وہ بھی حنیفیت کی اس راہ کو جو ہے وہ اپنائیں، اس طرز عمل کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنائیں۔ کسی مخلوق کے لیے جو سب سے اونچا ترین مقام ہوتا ہے وہ یہ کہ خالق اس کو اپنا دوست کہہ دے، خالق اس کو اپنا ساتھی کہہ دے، خالق اس کو اپنا رفیق کہہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پوری آزمائشوں اور ان قربانیوں سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خلیل، اپنے دوست کا جو ہے وہ لقب دیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک فانی مخلوق کو، کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن اس کی اس آزمائشوں اور قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کو جو مقام اور منصب عطا فرمایا اور اس کو خلیل کہہ کر جو ہے مخاطب کیا، تو بھلا کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا اور افضل مقام جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی یہ پوری قربانیاں کہ جو اس حج اور قربانی کے تہوار کے موقع پر، اس پورے سیزن کے موقع پر ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے اس آیت کی جو ہے وہ بڑی کھلی دلیل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے ان کامل بندوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی کو بسر کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی یاد کو اہل ایمان کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما دیا، اور رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ طرز زندگی ہے وہ اہل ایمان کی رہنمائی کرتا رہے گا، ان کو بتاتا رہے گا کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی یاد کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جو ہے اپنی زندگی بسر کریں۔ انتہائی محترم والدین اور اساتذہ کرام، آج اس موقع کے اوپر ہمارے سامنے غزہ جو ہے وہ اسی قربانی اور اثار کی جو ہے وہ یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ غزہ کہ جو اہل ایمان کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، وہ بیت المقدس کی سرزمین کہ جس کی حفاظت کا آخری مورچہ جو ہے وہ یہ غزہ ہے۔ آج اس غزہ کی سرزمین کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پیروکار، یہ مسلم کامل، یہ ہر طرف سے کٹ کر دین حنیف کہ جو ہے وہ اطاعت گزار لوگ آج تمام تر جو ہے وہ جرأت کے ساتھ، تمام تر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اگر اس کو میں دو الفاظ کے اندر بیان کروں کہ مظلومیت اور عظیمت کے حسین امتزاج کے ساتھ اس دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہیں۔ اور یہ غزہ کی سرزمین اس حج اور قربانی کے موسم میں اس موقع کے اوپر اہل ایمان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ کمزوریوں کے باوجود، وہ اپنی تمام تر طاقت کی کمی کے باوجود طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ سینہ سپر ہیں، طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور اپنے کسی بھی عمل سے انہوں نے کسی کمزوری کا اور کسی جو ہے وہ کمی کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا۔ تو ایسے موقع کے اوپر یہ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غزہ کے پشت کے اوپر کھڑے ہوں، غزہ کے لوگوں کے پشتیبان بنیں، اور آج اس بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے جو مارکہ جاری و ساری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اہل حق کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے وہ ڈالیں۔ اگر ہم نے اس موقع کے اوپر اس پیغام کو کہ جو اس قربانی اور حج
کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کے ایثار کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اگر ہم اس موقع پر اہل غزہ کے ساتھ اس جو ہے وہ عہد کو اور اس پورے وعدے کو جو اگر ہم پورا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان نے اس حج اور قربانی کے پیغام کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ لیا، اس سے جو ہے وہ اچھی طرح سے وہ آشنا ہو گئے، ورنہ یہ حج، یہ قربانی، یہ عید الاضحیٰ کا تہوار جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے گا، گزر جائے گا، اور سوائے جانوروں کی گردن پر چھری چلانے کے ہم جو ہے وہ شاید کچھ اور عمل جو ہے وہ نہ کر سکیں، ہم کوئی اور پیغام، کوئی اور مقصد جو ہے وہ حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جب قربانی اور ایثار کی اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی بہترین چیزوں کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مصداق اپنی قیمتی اور بہترین چیزیں اللہ رب العزت کے راستے میں بسر و چشم پوری خوشدلی کے ساتھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔